میرا نام اقرا ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں۔ آج میری شادی کا دن تھا اور میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ خالہ کی بیٹی کا نام عریشہ ہے۔ عریشہ دیکھنے میں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور آج وہ تیار ہو کر اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میرے بعد اب عریشہ کی شادی ہونی تھی، اسی لیے سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ میری شادی میرے ماموں کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ اسی دن میری دوسری خالہ نے عریشہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور کہا کہ وہ اپنے بیٹے عدنان کی شادی عریشہ سے ہی کریں گے۔ اس دن عریشہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد خالہ نے اپنے بیٹے عدنان سے عریشہ سے شادی کی بات کی تو عدنان نے بھی خوشی خوشی اپنی امی کے فیصلے پر ہاں کر دی۔ عریشہ بہت خوبصورت تھی۔ میری شادی کے بعد ہماری دعوت سے پہلے خالہ نے اپنی بات ہمارے سامنے رکھی۔ ہماری دوسری خالہ نے کہا یہ تو ہماری خوشی نصیبی ہے کہ آپ نے عریشہ کو اپنی بہو بنانے کا سوچا، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دونوں میں ہماری خالہ زیادہ امیر نہیں تھی، لیکن ہماری دوسری خالہ کے حالات بہتر تھے، کیونکہ عریشہ کے ابو انتقال کو 7 سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور اس کے بعد سے بھی میری امی نہیں ہمارے گھر لے آئی تھیں اور تب سے ہم سب مل جل کر رہتے تھے۔ عریشہ کے ابو ایک سرکاری دفتر میں منشی تھے۔ اس وقت ان کی تنخواہ بھی کم تھی۔ وہ ایک ایماندار آدمی تھے اور محنت اور ایمانداری کے باعث بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ کچھ وقت بعد ہمارے ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم نے اور انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا۔ ہمارا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن عریشہ کی امی نے ہمت نہیں ہاری اور لوگوں کے کپڑے سی کر ہمیں پالا۔ جب خالہ نے عریشہ کا رشتہ مانگا تو اس کی امی بہت خوش ہو گئیں، انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ جب عریشہ کی منگنی خالہ کے بیٹے عدنان سے ہو گئی تو اس کی امی کی فکر بھی کم ہو گئی۔ اب وہ مطمئن ہو گئیں، کیونکہ ایک بیٹی کی ذمہ داری کم ہو گئی تھی اور ایک چھوٹی بہن رہ گئی تھی جو 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ عدنان کا مستقبل بہت روشن تھا۔ وہ انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ اس کی امی نے کہا جیسے ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا ہم شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ عدنان کے امتحان ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے کچھ دن اور چاہیے، جلد ہی مجھے اچھی نوکری مل جائے گی۔ جیسے ہی نوکری ملے گی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ امی بھی چپکے چپکے تھوڑا بہت جہیز اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ انہی دنوں عدنان کو ملک سے باہر جانے کا چانس مل گیا اور وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور عریشہ کو اس کی جدائی کے اندیشوں سے ڈر لگتا تھا۔ عریشہ نے ایسی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی کہ لڑکا دوسرے ملک جاتا ہے تو وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، کسی اور سے شادی کر لیتا ہے اور منگیتر انتظار کی آگ میں جلتی رہ جاتی ہے۔ امی نے خالہ سے بات کی تو وہ بولی یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، ایک بار میرے بیٹے کو جانے دو، بس 1 سال کی ہی تو بات ہے، وہ 1 سال بعد آ جائے گا، تب تک ہم بھی اچھی طرح شادی کی تیاریاں کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ ہم پر بھروسہ نہ کریں، تم فکر نہ کرو بہن، 1 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ ان تسلیوں پر عریشہ کی امی نے اعتماد کر لیا۔ عدنان دوسرے ملک میں چلا گیا اور میری بہن اس کے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ عدنان نے سعودی عرب جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلا لیا۔ اس کا ایک کمپنی سے 3 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی خوب کام کر رہے تھے اور تقریباً ساری کمائی گھر ہی بھیج رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات بہت اچھے ہوتے چلے گئے۔ دولت تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب بھی خالہ عریشہ کے گھر آتی تو اس قسم کی باتیں ضرور کرتے کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو گاڑی دی، بنگلہ دیا، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے۔ لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں۔ تو کبھی کہتی کہ دلہن والوں کی طرف سے سب نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ میں ایک شادی میں گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لڑکی والوں نے ساس کو 10 تولے کا ہار دیا اور نندوں کو 2-2 تولے کے کڑے دیے۔
تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے گئے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے اپنی لڑکیاں رخصت کرتے ہیں۔ عریشہ کی امی یہ باتیں سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا دولت آنے سے لوگوں کے مزاج اپنے بدل جاتے ہیں؟ ایسی باتیں سن کر بھی امی خاموش رہتی، کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتی، بس یہی کہتی کہ دیکھتے ہوں آخر کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ آخرکار اس کی امی کو ان باتوں کا مقصد سمجھ آ ہی گیا، کیونکہ خالہ نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور کسی نہ کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی آتی ہر بار نئی نئی باتیں سنا کر جاتی تاکہ عریشہ کی امی کا دل کسی طرح ٹوٹ جائے۔ جب خالہ آتی تو میرا دل سہم جاتا کہ نہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔ بیچاری بڑی خالہ ان کی بہت خاطر تواضع کرتی، دوڑ کر کسی اچھے ہوٹل سے ان کے لیے کھانے لاتی، ساتھ میں آئس کریم بھی لے آتی۔ نقصان ملتا کیونکہ خالہ کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ عزت دینے میں بھی عریشہ کے گھر والے کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ آخرکار 1 سال گزر گیا اور عدنان گھر واپس آ گیا۔ اس نے کہا میں جو خود جا کر خالہ سے بات کرتا ہوں۔ عدنان کے تیور دیکھ کر خالہ گھبرا گئیں اور کہنے لگیں یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھے چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی۔ تم بات کو اور خراب کر دو گے، ہم مل کے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی شرط لگا دیں گے، وہ خود ہی راستے پر آ جائے گی۔ اتنے عرصے سے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اگر بیٹی کا رشتہ کہیں اور کرنا تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتے۔ عدنان کو یہ سن کر بہت برا لگا۔ اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ تو آیا بھی اس نیت سے تھا کہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ وہ اپنی منگیتر کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں مکان مالک نے امی کو مکان خالی کرنے کا کہہ دیا، کیونکہ ہمارا مکان کرائے کا تھا۔ امی نے وہ مکان خالی کر کے دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئیں۔ پرانے محلے میں سب عورتیں خالہ سے کپڑے سلوایا کرتی تھیں، جہاں آ کر ہماری حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے۔ جہاں کوئی بھی خالہ کے کام سے واقف نہیں تھا۔ عریشہ کے ابا نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ قسطوں پر خرید رکھے تھے، جن کی قسطیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھیں۔ اس کی امی کا خیال تھا کہ 1 پلاٹ بیچ کر دوسرے پلاٹ پر مکان بنوا لیں گے۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیم سال تھا۔ اس کی امی کو انتظار تھا کہ جلدی سے یہ نوکری پر لگے گا تو 1 پلاٹ بیچ کر دوسرا بنوائیں۔ خالہ نے پکارا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور جگہ کرے گی، مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ مگر خالہ دل سے ارادہ کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو یہ رشتہ میں توڑ کر ہی رہوں گی، میں بھی دیکھوں گی کہ یہ شادی کیسے ہوتی ہے۔ خالہ نے دل ہی دل میں نئے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ بیٹے کے کہنے پر خالہ شادی کی تاریخ لینے آئیں، ساتھ میں یہ بھی سنا گئی کہ اب سوسائٹی ہمارا خاص مقدم ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، ورنہ لوگ کس طرح کی باتیں بنائیں گے، اور اب سب نندوں کو بھی کچھ دینا ہوگا، ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ عریشہ کی امی نے ان باتوں کو تحمل سے سنا۔ انہوں نے پائی پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور شادی کا خرچ جمع کیا تھا۔ اس کی امی نے ہم سے مشورہ کیا۔ عریشہ کے بھائی نے کہا آپ فکر نہ کریں، 1 پلاٹ بیچ دیں اور خالہ کی حیثیت کے مطابق عریشہ کی شادی کر دیں، تاکہ ان کی جگہ ساڑی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا تو گھر بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ یہ سب بیٹی کی خوشی اور زندگی کا معاملہ تھا۔ عدنان بہت اچھا لڑکا تھا اور اس کا مستقبل بھی اچھا تھا۔ اس کی امی نے بھائی سے پلاٹ بیچنے کو کہا۔ بھائی نے جیسے تیسے کر کے پلاٹ بیچ دیا۔ عریشہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ عریشہ کی امی نے خالہ اور ان کی بیٹیوں کے لیے ہلکے پھلکے کنگن بھی بنوا دیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب کر کے وہ بیٹی کے لیے انمول خوشیاں خرید لیں گی، اور ادھر عریشہ اپنی امی کے فضول خرچ پر سلگ رہی تھی، اور عدنان کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی امی کیا گل کھلا رہی ہے۔ عریشہ رخصتی سے پہلے ہی درد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ سے اس کا دل ایسے دھڑکتا تھا جیسے اسے کفن کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ عدنان کو ساری حقیقت معلوم ہے۔ اس کی ماں ایسے تاثر دے رہی تھی جیسے
وہی اپنی بہن کو نئی نئی ہدایات دے کر ہمارے گھر بھیج رہی ہو۔ عریشہ کو بھی رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ہمارے غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، کہ آپ نے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں۔ ادھر خالہ اس شادی کو ناکام بنانے کے لیے نیا منصوبہ بنا چکی تھیں، جو وہ شادی والے دن ہی پورا کرنا چاہتی تھیں۔ مہندی والے دن خالہ بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئیں۔ مہندی کی رسم سے پہلے انہوں نے خاموشی سے عریشہ کی امی کا ہاتھ پکڑا اور کاغذ دے کر کہا، بہن پہلے یہ پڑھ لو، پھر مہندی کی رسم شروع کریں گے۔ اس کی امی نے کاغذ کھول کر پڑھا تو اس میں چند چیزوں کی فہرست تھی: گاڑی اور ایک پلاٹ۔ یہ پڑھ کر اس کی امی کے ماتھے کا کانپنے لگے اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس امی نے کہا، میں اس وقت تمہارا یہ بھاری مطالبہ کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب چاہتے تو پہلے دن ہی بتا دیتی۔ تم ہماری مالی حالت سے اچھی طرح واقف ہو، اب تو دعوتی کارڈ بھی سب جگہ پہنچ چکے ہیں۔ آج مہندی کا دن ہے، اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ کیا اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو؟ خالہ نے کہا، اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بہن، مجھے معلوم ہے تمہارے شوہر نے زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ کس دن کے لیے رکھے تھے۔ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ بھائی، ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ۔ امی نے کہا، ایک تو بیچ دیا ہے، تبھی شادی کا خرچ پورا ہو رہا ہے، دوسرا کیسے بیچ دوں؟ اتنی جلدی کیسے بکے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ خالہ بولی، قیمت لگا لو، میں خرید لوں گی، نہیں تو قرض بعد میں دے دینا۔ فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے، جو چیز دلہن لائے گی وہی استعمال ہوگی۔ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، یہ تم لوگوں کی عزت بنانے کا معاملہ ہے۔ اس کی امی یہ سب سن نہ سکیں، وہ پلنگ پر بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ خالہ کو روتا دیکھ کر میں امی کے پاس گئی۔ جب حال معلوم ہوا تو میں نے خالہ سے کہا، آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال آپ بیٹھیں، میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ عریشہ ایک طرف خاموش بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس بیٹھی تھیں۔ میں نے انہیں بہانے سے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ عریشہ کو بتایا کہ خالہ پلاٹ مانگ رہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ بیٹی کے جہیز میں کمی کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کم از کم ایک پلاٹ تو دے دو۔ تم کیا کہتی ہو عریشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جیسے اس کے بدن میں اسی وقت نیا خون دوڑ گیا ہو۔ وہ بولی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے رخصت کرو، اب تمہارے پاس پیسوں کی کمی نہیں۔ عجیب بات ہے، انہوں نے اپنی سگی خالہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ایک بہن دوسری بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سن کر عریشہ نے دوپٹہ سر سے اتار دیا۔ وہ پھٹ پڑی اور بولی، میں خالہ سے بات کروں گی، نیت خراب تھی تو بات اس مقام تک کیوں پہنچی؟ اب براتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہیں۔ عریشہ کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا، تماشا مت بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ آخر کار مجبوراً میں دوسرے کمرے میں گئی اور عدنان کو فون کیا۔ اس نے کہا وہ کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیں، مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، 1 منٹ کے لیے مجھے دولہے کے گھر جانا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی، آدھے گھنٹے میں ہم عدنان کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی اور قلم کاغذ نکال کر میرے شوہر سے کہا، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیں۔ خالہ جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، فریج، حتیٰ کہ مکمل جہیز مل جائے گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ میرے دفاع کے لیے آپ کو بھی میرے لیے 1 کروڑ کا بنگلہ خریدنا ہوگا، جہاں میں اپنے بھاری جہیز کو سجا سکوں۔ اس گھر میں صرف میں اور عدنان رہیں گے۔ اگر آپ کو میری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں۔ فقط عریشہ عدنان نے کہا، یہ تحریر آپ امی کو دے دیجئے، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر جب عریشہ کی طرف سے خالہ تک پہنچی تو وہ چکرا گئیں اور بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس گئیں اور بولی، دیکھو ان لوگوں کی شرافت، اتنی غربت کے باوجود ہم انہیں لڑکی لے رہے ہیں
اور اوپر سے یہ نخرے اتنی بڑی شرط لگا دی۔ عدنان نے باہر کھڑی ماں کو دیکھا اور کہا امی آپ نے بھی تو ایک فہرست خالہ جان کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا، ابھی بھائی آئے تھے، جو فہرست آپ نے بھجوائی ہے ہم اسے پورا کرنے میں لگے ہیں، فکر نہ کریں۔ تو امی بولی جب وہ غریب ہو کر اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم صاحب حیثیت ہو کر ان کی بات کیوں نہ مانیں، ہم اپنی ایک کوٹھی عریشہ کے نام کرا دیتے ہیں۔ یہ سن کر میری امی بولی ہرگز نہیں بیٹا، کیا ہمیں دربدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے، نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں نہ انہیں کچھ دیتے ہیں، سادگی سے شادی کر دی جائے، مجھے شروع سے یہ رشتہ منظور نہیں تھا، ابھی جا کر ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں، جب برات واپس جائے گی تب دیکھوں گی کیسے عریشہ کی شادی ہوتی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے جو ان کی ہو رخصتی میں ابھی 2-3 دن باقی ہیں۔ امی جان میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ عدنان کے ابا نے بھی بیٹے کا ساتھ دیا اور کہا بیگم بیٹے نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں کم از کم اپنی بیوہ بہن کا تو خیال کریں۔ آخر کار سامنے خالہ کو ہار ماننا پڑی، نکاح تمام مسائل کے درمیان ہوا۔ عدنان نے نکاح نامے میں یہ شرط بھی لکھوائی کہ اگر خدا نہ خواستہ لڑکے کو طلاق دینی پڑی تو 50 تولہ سونا اور ایک کوٹھی عریشہ کے نام کرے گا، اور اگر اس گھر میں لڑکی کو کسی قسم کا جسمانی نقصان پہنچا تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، دلہن کے انہارات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس شرط کا علم خالہ کو بعد میں ہوا، وہ بہت چیخی چلائی تو بیٹے نے اکثر کہا جہیز نہ لانے پر سسرال والوں کے ظلم خبریں سننے کو ملتی ہیں، اس لیے میں نے عریشہ کی حفاظت کے لیے یہ شرط نکاح نامے میں لکھوائی۔ یہ خالہ کی سخت توہین تھی مگر اب انہیں کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ عریشہ کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ عدنان نیک دل ہے، اس کی نیت میں کوئی برائی نہیں تھی اور اس کی ماں کی سوچ بھی اب درست ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں سسرال جا کر سب کے ساتھ عزت اور اخلاق سے پیش آنا ہے، اگر خالہ کچھ کہہ بھی دیں تو برداشت کرنا۔ عدنان نے بھی پہلے دن سے اسے سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے، تمہاری فرما برداری نیکی بن کر تمہارا نصیب سنوارے گی۔ عدنان کی بات سچ ثابت ہوئی، چند دن خالہ ناراض رہیں، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھیں، انہوں نے عریشہ کو دل سے اپنا لیا، اب ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، کہتی تھیں کہ میں نے کتنی نادانی کی جو اتنی اچھی لڑکی کو ٹھکرا رہی تھی، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ خالو نے بھی عدنان سے کہا شاباش بیٹا، پڑھے لکھے ہو اسی لیے تم نے عقل سے کام لیا اور ایک محبت کرنے والے خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کے بجائے خوشیاں بھر دیں، ورنہ ہماری دوسری خالہ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ بعد میں خالہ نے جو خود عریشہ سے معافی مانگ لی اور اس کی امی سے بھی معافی مانگ لی اور انہوں نے انہیں معاف کر دیا، آج سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی کہانی آپ کو ٹائم سے ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔